كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. الله 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 الله. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں پر جن کو بات سمجھنے کا سلیقہ حاصل ہو. یہ بھی توفیق خدا کی طرف سے. بعض لوگ ہیں وہ بات کو سمجھتے نہیں اور مغالطے میں ہی وہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو سمجھنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہو اور دماغ کو صحت عطا فرمائی ہو تو سوچیں. اور میں نے آپ کے سامنے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی توحید کا اعلان کیا اور تو وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ ہونے میں ساری مخلوق برابر ہے. اب ایک طالب علم ہے جس کی ساری عمر گزری پڑھنے پڑھانے میں اگر کہتا ہوں کہ بھئی کوئی خدائی طاقت میرے ہاتھ میں نہیں، تو آپ میں جو بالکل طالب علم ہے نئی یونیورسٹی کا طالب علم گے، یہ بھی اگر میں کہوں کہ خدا نہ ہونے میں اور دونوں برابر ہیں، میں بھی خدا نہیں یہ بھی نہیں، تو کیا ہمارے اندر برابری ہوگی؟ صرف ایک بات میں کہ خدا نہ ہونے میں برابر ہے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جی عالم الغیب کا لفظ اس پر آ سکتا ہے کہ جو پورا غیب نہ جانے کیا اس کے لیے عالم الغیب کا لفظ آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، عالم الغیب کا لفظ اسی کے لیے ہے جس کے علم سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز غائب نہ ہو. ان اللہ عنده مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں سب اسی کے پاس ہیں. لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. ایک پتا بھی کسی درخت سے نہیں گرتا مگر خدا کے علم میں ہے. ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک تر چیز نہیں مگر اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. تو عالم الغیب وہی ہے کہ جو سب کچھ جانے. تو انہوں نے کہا کہ عالم الغیب صرف وہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بنا پر کہ نہیں ہم کہیں کہ بعض غیبوں کا ان کے بعض غیب جانے والے تو سارے ہی ہیں، کسی کا غیب تھوڑا کسی کا زیادہ. قرآن کریم میں ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں مگر خدا کی تسبیح کر رہی ہے. اور یہ درخت جو ہیں ان کے اوپر پتا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. قرآن میں ان من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں الا یسبح بحمدہ مگر وہ تسبیح کر رہی ہے. ولکن لا تفقهون تسبیح، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے. تو ہر ایک پتا ذرہ خدا کا ذکر کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو اتنا بھی جانے کہ خدا ہے اسے بھی خدا کو مان لیا، اور جو دلائل کے ساتھ بھی جانے اسے بھی مان لیا. تو خدا نہ ہونے میں سب برابر ہیں. تو مولانا تھانوی پوچھا کہ عالم الغیب کا لفظ آ سکتا ہے یہ؟ ان کا نہ، عالم الغیب کا لفظ نہیں. اگر اس کی بنا پر عالم الغیب وہ اتنا غیب جانتا ہے، اگر یہ دروازہ کھول دو تو ہر ایک کی بھی آئے گا. وہ کسی کا غیب تھوڑا کسی کا زیادہ، لیکن لفظ تو سب کے لیے آئے گا نا. اب اس پر شور کر دیا وہ جی نبی کے علم کو پتوں کے برابر کر دیا، اور نبی کے علم کو جانوں کے علم کو. توبہ. کیا کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے توقع کر سکتے ہیں کہ نبی کے علم کی مقدار ان کے برابر کرے؟ لیکن اس پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا گیا. اب میں ان کو جو اردو جانتے ہیں مبارکباد دیا کرتا ہوں کہ تم نے عبارت سمجھنے کا سلیقہ ہے کہ یہاں علم غیب کی بحث ہی نہیں، علم غیب کی بحث نہیں ہے. بحث کیا ہے کہ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ کے لیے یا اوروں کے لیے بھی. تو مولانا نے یہ کہا کہ اگر تم بعض غیب جاننے کی بنا پر اس لفظ کا اطلاق دوسروں پر جائز کرو گے تو پھر تو بعض تو سب کے پاس ہے، کسی کا بعض تھوڑا ہو کسی کا زیادہ، سب کے پاس ہے.
اس پر چھوڑ گیا، ان سب کو برابر کر دیا، یہ گالی دے رہے ہیں، یہ نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اسی پر فرقہ بندی کی بنیاد ہے. تو ان لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے. یہ برا نہ کہ کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگوں کے دماغوں میں جو جہالت کا بیج بویا گیا فصل اسی پر کٹے گی. جو بویا جاتا ہے کاٹا وہی جاتا ہے. تو اس میں ان کے خلاف جذبہ نہ ہو. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، صرف علم اور جہالت کا جھگڑا ہے. جاہلوں کے سپرد کی جائے دین کی لگام اور علماء کی عبارات تو پھر رزلٹ اور ہے، اور علم ہو تو اور ہے. تو ان کے لیے بھی دعا چاہیے. ہم نے کبھی بھی کسی کے خلاف تفریق کی بات یا نفرت کی بات نہیں پھیلائی. کیوں؟ ہیں اپنے. اگر جہالت میں ان کو کوئی غیر استعمال کرتا ہے تو کیا یہ اسلام میں کلمہ فرض نہیں کہ علم کی روشنی مہیا کرے؟ اندھیرا دور ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ روشنی لاؤ. اندھیرے کو نکالنے کے لیے لاٹیاں کام نہیں کرتی. اب اگر رات کا وقت ہو اور اندھیرا ہی ہو تو کہ لاٹھیوں سے اندھیرا نکال دو تو لاٹھیوں سے نکلے گا نہ، یہ علم سے نکلے گا. تو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں کہا گیا کہ آپ نہیں چھوڑے گا دین کی کسی بات کو. لاللہ کا تارکوں بعد مایوہا، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں؟ یعنی نہیں چھوڑیں گے. تو حضور نے دین کا کوئی گوشہ کافروں کی خاطر چھپایا نہیں. یہ قرآن میں ہے، کوئی پہلو چھپا نہیں. اب اس پر آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو یہ کیونکہ کیسے دوسری ہے تو اگر کسی نے اس پر سوال کرنا ہو تو سوال کریں، اور لیکن سوال ہو واضح جو سمجھ میں آئے. یس صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی ابھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کوئی چھوڑا نہیں انہوں نے احکام اللہ تعالیٰ کا. ہاں. کیا قرآن میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کچھ احکامات کو چھوڑ دیا؟ نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری بیماری کے دوران صحابہ سے قلم اور کاغذ مانگا، لیکن صحابہ نے دینے سے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک وہ پیغام نہ پہنچا سکے، اللہ کی طرف سے تھا. انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن کی ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دین کا حصہ وہی کا کوئی حصہ چھپایا نہیں. خدا نے جو کچھ کہا آپ نے وہ بتا دیا، آپ نے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ بھی تمہیں خدا کی طرف سے آیا بیان کرو، بلغ پہنچا دو. تو حضور نے پہنچا دیا. اور آپ نے افات کے میدان میں جہاں لاکھ کے قریب پاک انسانوں کا اجتماع تھا کہا کہ میں نے جو دین کی امانت خدا نے مجھے دی تھی میں نے بلغ تو وہ ادائی تو وہ نسا تو میں نے پہنچا دی. سارے حاضرین نے ہاتھ تھوڑا انگلی زد کہا کہ آپ نے پہنچا دی. تو حضور نے انگلی مبارک اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے میں پہنچا چکا. تو ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور نے کوئی بات چھپائی نہیں. اب اس پر لوگوں نے ایک بات کو مس انٹرپریٹ کیا، کیا کہ حضور نے آخری وقت میں صحابہ سے کاغذ اور قلم مانگا کہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ بات بڑی مشکل، لیکن میں اس بات کا اس وقت بحث نہیں کر رہا، اس وقت نہ ہمارے اس وقت یہ موضوع ہے، لیکن چونکہ انہوں نے سوال کر دیا ہے اسے بات سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ کہا کہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں، لیکن ان کو نہ کاغذ دیا گیا نہ قلم دیا گیا اور آپ بیماری میں وہ لکھا نہ سکے. اس پر آپ ذرا سوچیں کہ اگر یہ نہ لکھا سکے، اگر آپ واقعی نہ لگا سکے تو دین کا کچھ زیادہ مخفی رہ گیا نا کہ نہیں رہا. جو آپ نے کہنا تھا وہ کہہ نہ سکے. تو اس کا حاصل کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ اس کا کنکلوژن تو یہی ہوگا نا کہ کچھ حصہ دین کا آپ لکھا نہ سکے. اب دیانت ہے، دیانت علم کے ساتھ ہم وفا کرنا چاہتے ہیں. علمی طور پر اس کا حاصل یہی ہے کہ نہ لکھا سکے. اور قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں.
عرفات کا اجتماع کہتا ہے کہ پیغمبر کوئی چھپائی نہیں. قرآن کی آیتیں پکار کر کہتی ہیں بلغ ما انزل الیک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین آپ پیش کر رہے تھے، فرمایا جو حاضرین ہیں فلیبلغ شاہد الغائب، کہ جو موجود ہے، جو شاہد ہے یہاں موجود ہے، وہ غائب کو پہنچا دے. تو میرے دین کی بات سب پہنچا دو. تو حضور نے سارا دین پہنچایا. یہ قرآن کی آواز. اور یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا، اس سے شک پڑتا ہے کہ کچھ نہیں پہنچایا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب قرآن اور کسی واقعہ میں کوئی کنٹراڈکشن محسوس ہو، if you feel any contradiction and any opposition in some principles of the Quran or in some verses of the Quran, and there is an event which opposes that and contradicts that, تو اس وقت علم کا تقاضا کیا ہوگا؟ ہم علمی باریکی میں جا کر اس کی بات بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ وقت کی توفیق دے تو میں کہوں گا، وقت آیا تو کہوں گا. لیکن ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہو کہ حضور کوئی دین کی بات کرنا چاہتے اور پہنچا نہ سکے، تو پھر قرآن کی ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ نہیں ہوتی. پھر تو قرآن کی جتنی بھی دلالتیں ہیں کہ اس پیغمبر نے دین پہنچایا، وہ ساری بھی غلط ہو جاتی ہیں. اب آپ کو اتنی عقل سمجھ ہونی چاہیے نا کہ قرآن جو متواتر ہے اور rightly traced back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is the same Quran which was revealed to him without any omission or without any addition. اب قرآن پر جو آپ کا ایمان ہے وہ تو اس میں سے کوئی چیز بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. ایک مقام پر بھی ہم کہہ دیں کہ دین حضور نے پورا نہیں تو پھر سارا قرآن غلط ہے. تو ایسا کہنے کی کوئی ضرورت کرے گا؟ تو لازمی طور پر جو واقعہ ہوگا تعویل اس میں کی جائے گی، تشریح اس میں کی جائے گی، قرآن میں نہیں کی جائے گی. قرآن کی روح سے پیغمبر نے پورا دین پہنچا دیا. تو یہ جو واقعہ اس کو کہتے ہیں واقعہ کرتاس. آپ نے بھی صحابہ پر تنقید کرنے والوں اور ان کو گمراہ قرار دینے والوں سے یہ بات بارہ سنی ہوگی کہ پیغمبر کو آخری وقت میں قلم نہیں دیا گیا، کاغذ نہیں دیا. کئی دفعہ سنی ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ بات ہے تو پھر قرآن کدھر گیا؟ قرآن کی جو تردید ہوگی نا. قرآن کہتے ہیں پیغمبر نے پورا دین پہنچایا، قرآن کہتے ہیں پورا دین پیغمبر نے پہنچایا، اور یہ واقعہ کہتا ہے کہ نہیں پہنچایا. اب تعبیر کدھر کی جائے گی؟ قرآن میں یا واقعہ کی تشریح کی جائے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حدیث کرتاس کا آپ کو پتہ چلے تو میں تو بیان کے لیے تیار ہوں، لیکن پورا نہیں. میں آج صرف آدھ گھنٹہ بیان کروں گا. اور کسی وقت اگر ان باتوں پر میدان میں بات کرنے کی نوبت آئے لوگوں کے سامنے تو ہم امن اور چین سے علم کی روشنی پھیلانا چاہتے ہیں، تصادم نہیں کرنا چاہتے. اور میں پھر بھی اس کے لیے تیار ہوں. اے عقل و خرد کے دیوانوں ایک ہنگامہ اور صحیح. ہم نے جہاں ہمیشہ حق کے لیے ہر میدان میں دوسروں کو پکارا بھی ہے، للکارا بھی ہے، اور دم میں جب تک دم ہے کہ اس کا سناتے جائیں گے. اب میں صرف یہی التماس کرتا ہوں کہ قرآن حق ہے، سچی کتاب ہے، خدا کی وحی ہے، اور حضور پیغمبر برحق ہیں، خاتم النبیین ہیں. اب اگر آپ کہیں تو واقعہ کا میں آغاز کر دوں. پھر آدھ گھنٹے تک کسی نے اٹھنا نہیں. بھائی اتنا تو ہمیں لیٹیچیوڈ دو نا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں اس وقت مقام رسالت قرآن کی روح سے بیان کروں. حضور کا مقام کیا اور اس کا کنکلوژن کیا تھا کہ حضور زندگی میں کامیاب گئے، ناکام نہیں. حضور کی پوری سیرت، حضور کی پوری زندگی، اس پر ہم نے 12 بحثیں کی، تبلیغ بھی کی، سیرت پر تقریریں بھی کی. اب وقت نہیں، لیکن کنکلوژن یہ ہے کہ حضور دنیا سے کامیاب گئے. اور میں اس مسئلے کو ثابت کر سکتا ہوں الحمدللہ جہاں بھی کوئی کہے کہ حضور دنیا سے کامیاب گئے. اور قرآن نے اعلان کیا جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل گیا.
اور باطل کی شان یہ کہ جائے. قرآن نے حضور کی صداقت کے لیے یہ اعلان کیا کہ جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب ہم کس طرح یہ گسائی کر سکتے ہیں کہ حضور ناکام گئے؟ اور اگر آپ یہ مانیں کہ حضور نے کاغذ مانگا، قلم مانگا اور نہیں دیا گیا، حضور بے بس ہو گئے، تو وہ دنیا سے غالب گئے یا ناکام؟ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر یہ بات ہو شرط کے ساتھ کہ حضور آخری وقت ہے، بستر عدالت پر ہیں اور آپ کاغذ مانگ رہے ہیں قلم کہ لکھ دوں، اور قوم کہتی ہے نہیں، تو پھر حضور کامیاب گئے یا ناکام؟ وہ آخری وقت میں کس ساتھ یہ کرتا ہے؟ آپ کا بھی کوئی باپ دادا رخصت ہونے لگے تو آخری وقت میں آپ بھی اپنے اس خونی رشتے کا لحاظ کرتے ہیں. تو جس کا ایمان کے ساتھ رشتہ ہو، جس کی زمین و آسمان کی گواہیاں جس کے محاکمے ہوں، کیا وہ دنیا میں ایسا ہو کہ وہ کہے کہ لاؤ اور کوئی نہ لائے؟ یہ عقل مانتی ہے آپ کی؟ تو یہ کہنا کہ یہ روایت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ ہر موقع پر راوی کہتا ہے اور یہ سوچتے نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہتے راوی کہتا ہے. ایک قصہ مجھے چھوٹا سا یاد آیا کہ ایک مولوی صاحب کہیں تقریر کے لیے گئے، پیچھے سے کسی نے غلط پروپیگنڈا کیا کہ مولوی صاحب مر گئے ہیں. لوگ بھی تو ایسے موقع کی تلاش کرتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی مولوی کے بارے میں یہ خبر تو آئے. جو چاہتے ہیں کہ سارے جائیں، لیکن پھر جب کوئی جاتا ہے پھر بڑی خوشی تو وہی گیا. تو کسی نے پروپیگنڈا کر دیا کہ مولوی صاحب فوت ہو گئے، اور جو گھر میں خبر پہنچی تو ان کی جو بیوی تھی اس بیچارے رونا شروع کر دیا اور بار بار ہائے میں بیوہ ہو گئی، میں بیوہ ہو گئی. تو وہ جو رونے میں تو سچی تھی نا، خبر جب پہنچے تو رونے میں تو سچی تھی، کیا میں بیوہ ہو گئی. زور کا وقت ہوا تو مولوی صاحب اسٹیشن پر جب اترے تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے گھر سے تو رونے کی آواز آئی، آپ کی بیوی رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے. وہ کیوں کیوں کیا ہوا؟ اگر وہ آواز آتی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں. تو مولوی صاحب کو بیوی کی محبت یاد آ گئی، انہوں نے اسٹیشن پہ رونا شروع کر دیا. وہ تو گھر میں رو رہی تھی، یہ اسٹیشن پہ رو رہے ہیں. ساری عمر کی رفاقت بیوی کی یاد آئی کہ ساری عمر کی رفیق تھی اور وہ رو رہی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب بیوی بیوہ ہو گئی کہ میری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے. تو کسی کا اللہ کے بندو تو تندرست ہے اور ابھی تو چلتا پھرتا ہے، اپنے پاؤں پر چل رہا ہے کہ لوگوں نے اٹھائے ہوئے، تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ تو کہتا ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن جس نے مجھے بتایا راوی بڑا موت پر تھا، ایسا راوی تھا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اسے مجھے بتایا کہ تیری بیوی کہہ رہی میں بیوہ ہو گئی، تو راوی یہ کہتا ہے. اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو خود سوچ کہ تو زندہ ہے یا نہیں. کہ ہاں میں زندہ، لیکن یہ جو بات ہے کہ میں زندہ ہوں یہ سوچ ہے میری، اور میں گھر جاؤں تو میں بتاؤں گا بھی کہ میں زندہ ہوں، لیکن اس کا نام ہے فقہ، غور کرنا. اور وہ راوی ہے، راوی کی بات، راوی بڑا سچا ہے، تو میں راوی کے مقابلے میں فقہ کی بات کیوں مانوں؟ میں نے ہمیشہ کام یہ کیا کہ فقہ کوئی خود سوچنا، عقل سے کام لینا، دانش یہ کوئی چیز نہیں، بس راوی جو کہتا ہے. تو میں لاہور میں اکثر کہا کرتا ہوں جنہوں نے راوی کے کنارے جھونپڑیاں ڈالی ان کو امن کبھی نصیب نہیں ہوا. راوی جب طغیانی پر آتا ہے بڑوں بڑوں کو بہا لے جاتا ہے. اے لبے راوی بتا ان رفتگاں کا ماجرا کا، تجھ پہ جن کا راج تھا انجام ان کا کیا ہوا. ہم اپنے عوام کو، اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا راوی کہتا ہے، یہ ہوش سے کہو. کس کے مقابلے میں کہہ رہے ہو؟ راوی کہتا ہے قرآن کے مقابلے. راوی قرآن اللہ کی سچی کتاب اور حضور اللہ کے سچے آفتاب، سچے پیغمبر، ان کی طرف کوئی غلطی ہم نصیب منظور. راوی غلط ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟
بھائی راوی وہ جو راوی تھا کہتا ہے آپ کی بیوی رو رہی ہے جس نے بڑے میاں کو بھی رولا دیا، تو وہ راوی جھوٹا ہے یا سچا؟ وہ نیتاً برا نہیں، اسے تو اتنی بات کہی تھی نا کہ وہ رو رہی ہے. یہ تو مولوی صاحب کا کام تھا نا سوچنا. وہ کہتے نہیں یہ فقہ کی بات کہ میں سوچوں، ہم نے صرف نہیں آنا. تو ہم کہتے ہیں چلو اس کو چھوڑو. اب ایک سوال ہے بھائی، میری ساری باتیں آپ سن رہے ہیں نا، سمجھ آ رہی نا؟ یا خوش ہو رہے کہ 8 گھنٹہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو میں جو بات کہتا ہوں اس کی طرف توجہ کرو. جب کوئی سفر آخر میں جا رہا ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری اس کی کن پر ہوتی ہے؟ کہو رشتہ داروں پر. کن پر ہوتی ہے؟ عزیزوں پر، عزیز و اقارب پر. بھائی کوئی شخص جا رہا ہو، خواہ وہ بادشاہ بھی ہو، خواہ وہ ملکہ بھی ہو، سارے، لیکن جب جا ہی رہا ہو کوئی سفر آخرت پر، تو دھیان رکھنا اور اس کی بات پوری کرنی، اس کو سنبھالنا کس کا کام ہوتا ہے؟ میں نے جب بھی یہ مسئلہ پوچھا نا اس ملک میں کہ کس کا ذمہ ہوتا ہے، تو لوگوں نوجوانوں نے کبھی کھل کر نہیں کہا کہ عزیزوں کا. کیوں؟ آج آواز چلی ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو کہتے ہیں ذمہ داری گئی. ہماری بات یہ ہے کہ نہیں، ذمہ داری اپنی ہے، ذمہ داری سے نکلتے نہیں. تو نئی نسل سے ذمہ داری فارغ ہو رہی ہے نا، تو وہ بولتے نہیں. اپنے ملک میں جب کہی جائے کس کی ذمہ داری، سب کہیں گے جی اپنے عزیزوں کی، شیخ خیز و قارب کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، پوتوں کی، پوتی کن کی نکال. تو حضور جب آخری وقت ہے تو امت تو آپ کی ساری ہے، لیکن جب آپ کاغذ مانگ رہے ہیں تو یہ کاغذ آپ اس وقت دینا کن کے ذمہ تھا؟ خیز و قارب بھی ہے. تو آپ کے سب سے عزیز بیٹا نہیں داماد ہیں. کون؟ حضرت علی. حضرت علی داماد ہیں. تو وہ کہاں سے؟ وہیں سے. تو قلم دعات کو جب انہوں نے کاغذ مانگا تو کس سے مانگا؟ بھائی میں بتا تو دوں گا، لیکن ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور کم از کم 10 جگہ پہنچانی ہے. 10 جگہ، خواہ اپنے دوستوں میں، خواہ ہمسایوں میں، خواہ بیٹیوں میں، نہیں تو گھر والوں. اگر سن لیں، آج کل تو سنتی نہیں نا، لیکن اگر سن لیں تو ان کو پہنچانی ہے. کیا؟ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ نے کاغذ مانگا تھا حضرت علی سے. حضرت علی خود کہتے ہیں امرنی النبیو، مجھے حکم دیا حضور نے، ان آتی ہے طبق، کہ میں آپ کے سامنے کاغذ پیش کروں، مجھے دیا تھا حضور. اور قاعدہ رواج کا بھی یہی ہے کہ ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ گھر والے. اتفاق بھی ایسا یہ کہ حضرت علی کی طرف سے یہ فرائض جو ہے نا سیکٹری کے، وہ حضرت علی انجام دیتے تھے اور رشتہ داری میں بھی یہی قریب تھے. تو آپ خود کہتے ہیں امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور نے حکم دیا ان آتی ہے بطبق، کہ میں ان کے پاس کوئی تختی لاؤں، کوئی طبق لاؤں، کوئی کاغذ لاؤں، یک وہ آپ لکھ دیں اس پہ کچھ نصیحت. تو پھر حضرت علی سے پوچھا پھر لائے کیوں نہیں؟ پھر لائے کیوں نہیں؟ اور فرمایا فخشی تو، کہ مجھے ڈر تھا کہ میں کاغذ لینے جاؤں تو اس وقت بعد حضور کی وفات نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں میرے سامنے فخشی تو انتفوت نفسو، کہ آپ کا جو آخری سانس ہے وہ میرے سامنے نہ ہو، مجھے اس بات سے ڈر تھا تو میں کیا ہی نہیں. اب اس واقعہ کو اگر ساتھ ملایا جائے تو اس کے بعد یہ مسئلہ حدیث کرتاس کا پورا حل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اب تک یہ پروپیگنڈا کہ صحابہ نے کاغذ قلم نہیں پیش کیا اور یہ جاننا ہی نہیں کہ کہا کس کو تھا، معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کے بارے میں صحابہ بڑھ گئے کہ جی یہ قلم دعات نہیں لائے، سارے ایسے تھے، سارے ایسے تھے. اب پوری کی پوری امت کو پھانسی لگا دینا کہ سب گمراہ ہو گئے، نبی کا رستہ چھوڑ دیا اور فتنے کا دروازہ کھول گیا، مستقل فرقہ قائم ہو گیا اسی پر. یہ قوم پر حضور کی امت پر کتنا بزم دیا.
کبھی ایسا ظلم بھی ہے سنا کہ دیں پھانسی لوگوں کو بے گناہ، جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ تو لائق دار ہے، گئی یک بیک جو ہوا پلٹ گئی، دل کو میرے قرار ہے، میں حال دل کروں کیا بیان کے غم سے سینہ فکار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ اس کو سوچتے ہی نہیں کہ قلم دعات اگر صحابہ نہیں لائے اور خاص طور حضرت عمر نہیں لائے، بھئی ان کے ذمہ کیوں لگاتے ہو؟ اگر کوئی سب کے سامنے پیش کیا تو اصولی طور پر ذمہ داری حضرت علی کی تھی، اور حضرت علی خود کہتے ہیں کہ مجھے کہا تھا اور میں اس لیے نہیں لایا۔ اب آگے سنو، میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ساری سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے بھی یہ بات سنو، بھائی کسی نے نماز اگر نہیں پڑھی تو وہ نماز پڑھ لے، اگر نماز تقریر کی وجہ چھوڑی ہے، کوئی آیا نیا اور نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز پڑھ لے۔ جو بات چھوڑی ہوئی ہے اگر ضروری ہو تو پھر دوبارہ ہوتی ہے ہی نہیں، اور کسی نماز جو نہیں پڑھی اور تقریر میں سننے بیٹھ گیا تو اب وہ ہم کہیں گے نا پھر پڑھ لے، کہ چھوڑی بات پھر کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے؟ میرا ایک سوال ہے اور اہل علم کے سامنے ایک میری صدا ہے، سوچ کر بتاؤ کہ حضور نے جب قلم مانگا اور حضرت علی نے نہیں دیا یا صحابہ نے نہیں دیا تو آپ نے پھر دوبارہ مانگا؟ اگر چیز ضروری ہو تو دوبارہ اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور جسے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، جسے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، کہوں گا یا نہیں؟ تو اگر وہ بات کوئی ضروری ہوتی تو پھر حضور دوبارہ نہ کہتے لاؤ۔ آپ بادشاہ تھے یا نہیں؟ بادشاہ تو کوئی شہر نہیں، آپ سربراہ ساری امت کے تھے یا نہیں؟ تو اگر ایک بتا کوئی نہیں رہتا تو آپ نے دوبارہ کہا؟ ہم ان لوگوں سے سوال بارہ کر چکے کہ حضور نے پھر دوبارہ کہا تو کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بے امید ہی ہو گئے، ان کو امید نہیں کہا کہ دوبارہ کو پھر نہیں لائیں گے، وہ دو امید نہیں لائیں گے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کو ہم یہ نہیں مانتے کہ ناکام گئے ہوں، مغلوب ہو کر گئے ہوں، تو حضور کی ناکامی کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت سی محرم کی مجالس ہم نے خود سنی کہ محرم کی مجالس میں حضور کو بالکل ناکام، کچھ نہیں کر سکی، صحابہ نے آگے وصیت نہیں کرنے دی، علی کی خلاف کو چلنے نہیں دیا۔ وہ ایسے ہی یہ تھے جس پیغمبر نے یتیمی سے اٹھ کر مکے پر پورا قبضہ کر لیا، ہو یتیم تھا، ایک یتیم نے اتنا بڑا اور مکہ فتح ہو گیا، اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ حضور نے ایک ایک بت جو تھے خانہ کعبہ، تو جس کو اللہ نے اتنی شان دی ہو وہ ایسا ہی بے کس ہو گیا کہ کوئی بات نہیں۔ تو حضور نے دوبارہ ایسا سوال کیوں نہیں کیا؟ وہیں سے ایک صحابی نے یہ کہا تھا کہ حضور اس وقت بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہے، اس طرح منہ ہو، تو آپ سے سمجھ لو کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھ لو۔ تو جو لکھنا چاہتے تھے وہ منتقل کس میں ہوا؟ جو آپ لکھنا چاہتے تھے وہ کس میں منتقل ہوا کہ زبانی سمجھ لو۔ حضرت علی کو بھی جانا نہ پڑے گا، حضرت علی جو نہیں جا رہے تھے کہ کہیں وفات نہ ہوتے پیچھے، ان کا بڑا رشتہ تھا، ایمان کا بھی اور خون کا بھی رشتہ تھا، وہ اگر نہیں گئے تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الفجر، کہ حضور پر ایک بار تکلیف زیادہ ہے، فرسٹ آف وہ پوچھ لو سمجھو۔ تو حضور فرمایا اسی کو میں سلاسل، میں تین تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بیرونی ملکوں کے وفد، مختلف سلطنتوں کے وفد اور سفیر اگر اسلامی سلطنت میں آئیں تو تمہیں روکنا نہیں، تو فرمایا عزیز الوفد بنا کے ماکون تو عزیز ہوں۔ بیرونی ڈیپوٹیشن دوسرے ملکوں کے جب سلطنت اگر آئیں
تو تم نے ریاست اسلامی میں ان کو روکنا نہیں. جو قومیں دوسری قوموں سے لا تعلق ہوتی ہیں وہ سفر ہستی سے مٹ جاتی ہیں. قوم کے طور پر زندہ رہنا تبھی ہوتا ہے کہ جب بیرونی قوموں سے. تو حضور نے اپنی قوم کو سبق دیا قوم ہونے کا کہ تم تبھی زندہ رہو گے رابطے رکھو. کوئی دین کی بات مانے نہ مانے لیکن عزیز الوضع بنا ما کن تو عزیز ہوں. بیرونی ملکوں کے نمائندوں کو ڈیپوٹیشنز کو آنے دینا. نمبر 2 دوسری بات آپ نے کہی کہ آخر جو یہودا من جزیرۃ العرب کہ پورے تمہارے احاطے میں کوئی یہودی رہنے نہ پائے, ان کو ملکوں دوسرے علاقے میں بھیج دو. ایک خاص خطہ ہے اسلام کا جس میں کسی غیر کو آنے نہیں دینا, تو ان کو تم بھیج دو. یہ نہیں کہ ان کو مارو, نہ مارا نہیں. مارنے کی داستان غلط ہے. جو یہودی ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہمیں مارا گیا, نہ آپ نے فرمایا اخرجو ان کو نکالو. اور نکالتے وقت اتنا بھی کہا کہ اپنا ساز و سامان لے جانا چاہیں تو روکو نہیں. وہ ایک مستقل داستان ہے کہ ساز و سامان کس طرح نکلا اور کس طرح لے گئے. بڑی کوئی اس تاریخ پڑھے تو پتہ چلتا ہے نا کہ مسلمان قوم کیسے ابھری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو نکالنا. کس طرح؟ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی نکالا کیوں گیا؟ اتفاق سے میں نے پوچھا تم کہاں کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بجلی گھر میں کام کرتا ہوں. کوئی بجلی جہاں مین آفس ہے نا, یہ پاکستان کی بات ہے, کہ وہاں کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ جب ہم کبھی جائیں نا جو مین آفس ہے تو اندر کچھ بھی نہیں لیکن اندھیرا ہی لے رہا ہے, ہر کسی کو وہاں آنے نہیں دیتے. اس ایک جگہ نے سارے شہر کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, روشنی فراہم کرنی ہے اس نے, اور یہ مین ہے. تو یہاں سے جو نظام ہے ہم یہاں ہر کسی کو آنے نہیں دیتے. کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ تاریں ان کے اندر کیا قوت سوئی ہوئی ہے اور کس قوت سے کہاں اظہار کرنا ہے, ہم نہیں آنے دیتے. پھر ان حدود کے باہر پوری دنیا اس روشنی چمکتی ہے. تو جس طرح ایک خاص قلعہ ہے نا بجلی کا, اندر ہی اندر ہوتا ہے. دیکھنے میں اندھیرا ہی نظر آئے, دیکھنے میں وہاں مشینری نظر آئے اور تارے نظر آئیں, روشنی نہ نظر آئے, لیکن ساری دنیا میں روشنی یا سارے ملک میں روشنی یا محلے میں روشنی یا شہر میں وہیں سے پھیلتی ہے نا. اسی طرح اسلام کا جو پورا قلعہ ہے, اسلام کا, اس میں حضور کا منشا یہ تھا کہ اس میں ایک ایسا حد بندی ہو کہ جس میں غیر مسلم آ ہی نہ سکے. ان میں جو شرارتی ہیں وہ تھے اسرائیلی, تو کہا کہ ان کو آنے نہیں دینا. اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. تو ایک سیاسی بات تھی حضور کی. اللہ نے جو فرمایا, اب اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے وہ تو اور بات ہے, لیکن سیاسی بات تھی. اور ایک بات جو امام نبوی نے لکھی ہے کہ تیسری بات یہ تھی کہ میرے بعد میری قبر کو سیدھا گاہ نہیں بنانا, یعنی توحید کا جھنڈا گرنے نہ پائے. بس میرے بعد میری قبر کو سیدھا گاہ نہیں بنا. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ مسلمانوں کے جتنے بزرگ گزرے ہیں سب سے بڑا کون ہے؟ حضور. تو اب چھوٹے چھوٹے بزرگوں کے, ہاں چھوٹے چھوٹے بزرگوں کی قبروں پر سیدھے ہو رہے ہیں, لیکن خاتم الانبیاء کی قبر کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. تو اللہ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے اوپر وہ شرک کی کوئی سایہ نہیں, شرک کا کوئی آلائش نہیں ہے. تو یہ حضور کی ایک اپنی شان ہے نرالی کہ چھوٹے چھوٹا جو نا ولی بنا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ولی ہیں, یہ فلاں ہیں فلاں ہیں. ان کے پاس وہ جو بے اولاد ہیں اولاد مانگنے جاتے ہیں, وہ دیتے ہیں یا نہیں یہ اس وقت موضوع نہیں. جنہوں نے اسی کے نقشے کو دیکھا ہے تو گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شان دی کہ وہاں اب سیدھا کوئی کرنے والا ہے نہیں. حضور نے خود پوچھا تھا, ایک سوال کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سیدھا کرتے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سیدھا کریں. آپ نہ عبادت کے لائق وہی ایک ہے.
تم اپنے بھائی کی عزت کرو، اکرام اس کا کرو، تو آپ نے سیدھے کی اجازت نہیں دی. تو جب آپ نے زندگی میں سیدھے کی اجازت نہیں دی تو وفات کے بعد سیدھا ہو سکتا ہے نہ. تو جو سیدھے کرتے ہیں قبروں میں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ ہم تو یہی کہیں گے نادان ہیں. میں نے ان کے لیے کوئی برا لفظ استعمال کیا؟ کوئی برا لفظ استعمال کیا؟ اتنے کہ نادان ہیں، غلطی میں کرتے ہیں. اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بچائے. تاہم اتنی بات یہ کہ حضور نے جو فرمایا کہ میں تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں، تو جو لکھانا چاہتے تھے وہ آپ نے بتا دیں، بیان کر دیں. تو ہم سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرما دی، لیکن جو لکھانی تھی بات یہ وہی تھی یا اور؟ دیکھو وہ مانی نہیں کہ جو لکھانی تھی یہ وہی بات تھی یا اور. میں نے کہا کہ وہ اور تھی، وہ اور تھی. کہ وہ کیا؟ وہ بھی صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے پیش کی. کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں یہ وصیت کر دوں کہ میرے بعد سلطنت کو کون چلائے. میرے بعد سلطنت انتظامی مسئلہ ہے، کوئی دینی نہیں، انتظامی مسئلہ تھا کہ میرے بعد اس کو کون چلائے. تو اللہ نے مجھے اپنا فیصلہ بتا دیا کہ ابو بکر ہی چلائے گا. اور میں نے ابو بکر کو نہیں کہا کہ تم چلاؤ نہ، ان کو کھڑا کیا نماز کے لیے تو پھر اپنے لیے نماز کے لیے، لیکن جانشینی کا جو ہے فیصلہ یہ مطلب قوم کرے گی. فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، کہ اللہ اور مومنین کا سارا اجتماع جو ہے وہ ابو بکر کے سوا کسی واضح نہیں کریں گے. تو میں نے پھر اب نہیں لکھایا. تو روح خود فرما گئے کہ جو لکھنے کی بات تھی اب وہ تو کیری آن نہیں کرنا. آپ نے یہ حدیث موجود ہے اور اس کے لیے آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ اس واقعہ کو، حدیث کرتاس کو کال پیش نہ کرنے کو قرآن کے پورے مضامین کے ساتھ تطبیق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دس از اے پلازیبل انٹرپریٹیشن بٹوین دیز ٹو لائنس کہ پیغمبر کامیاب ہے اور یہ واقعہ کیا ہے، ان دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے کہ حضور نے خود ہی ارادہ فرما لیا اور کہہ دیا کہ خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ ابو بکر کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا. اب بات تو ساری حل ہو گئی، کوئی بات چھپی رہی ہے؟ اب اس انداز میں اگر بیان کریں تو جھگڑا ختم ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کریں تو پھر ماننا پڑتا ہے پیغمبر ناکام. ہم پیغمبر کو ناکام کسی طرح بھی مان سکتے ہیں؟ قرآن پکار کر کہتا ہے اس پیغمبر کے غالب ہونے کا، اور قرآن نے کہا واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے مان پر خود غالب ہے. تو حدیث کرتاس کی بات جو وہ سمجھا گئی نا کہ حضور نے جب کہا، اب ہم نے محرم کے موقع پر لوگوں کی یہ پکار کر سنی کہ جی صحابہ ایسے مخالف تھے کہ پیغمبر کی وفات بھی ہو گئی، دفن کرنے کو تیار نہیں تھے. اللہ کے بندو عقل مانتی ہے ان باتوں کو. ایک دفعہ ایک ایسے محرم کے جلوس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے خود یہ آواز کرنی کہ لاشا نبی کا تھا بے گورو کفن پڑا، لاشا نبی کا تھا معذرہ توبہ توبہ، لاشا نبی کا تھا بے گورو کفن پڑا، وہ ہو رہا تھا تخت خلافت کا فیصلہ. کہ صحابہ معاذ اللہ ایسے تھے کہ خلافت کے بھی کہ خلیفہ کون بنے، سقیفہ بنی ساعدہ میں کٹے. لاشا نبی کا تھا بے گورو کفن پڑا، وہ ہو رہا تھا تخت خلافت کا فیصلہ. ایسی خلافتوں کا بتاؤ اصول کیا. اور بعض نعرے لگا رہے تھے جن کے دل بھی اسی رنگ کے تھے جس طرح ان کے لباس تھے. اس پر جرا ہم نہیں کرتے کہ اس کا پس منظر کیا، لیکن نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ اتنا بے باس ہو کر گیا، اور یہ تو ان باتوں میں ہم پڑھیں تو ہر بات کی تحقیق کریں گے یا کچھ باتیں ہیں جن کی تحقیق نہیں ہوتی.
یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی تحقیق نہیں ہوتی. وہ ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ہر چیز کی تحقیق کرو، اور لوگ ان کے سننے والے تھے وہ بڑے موتقد ہوئے، ان کا ہر چیز کی تحقیق کرو. اس لڑکوں کو، نوجوانوں کو ذہن آ گئی ہر چیز. تو جا کر ایک لڑکا ماں سے کہتا ہے کہ اماں تیرا نکاح میرے باپ سے صحیح ہوا تھا یا نہیں، صحیح ہوا تھا یا نہیں. تو ماں ذرا سمجھدار تھی، اسے کہا کہ اپنے بیٹوں سے پوچھو. اس کے بیٹے پوتے جوان تھے، بڑے پوتے جوان ہو چکے ہیں اور یہ ماں کے نکاح کی تحقیق کر رہا ہے. تو تحقیق کرنی چاہیے، ہر چیز کی تحقیق جو کرو. یہ جو آواز آئی ہر چیز کی تحقیق کرو. تو بعض ایسے معاملات ہیں جہاں تحقیق کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی شادی ہوئی، سال گزر گئے، اور جو اولاد ہوئی وہ آگے ان کو بھی شادی ہو گئی ان کے، اور یہ ابھی تحقیق کر رہا ہے. نہیں، مولوی صاحب نے کہا ہر چیز تحقیق کرو، کسی کے پیچھے نہ چلو. تو بات یہ ہے نہ ہر جائے مرکب تمام تاختن. امام سعدی نے کہا نہ ہر جائے مرکب تمام تاختن. ہر جگہ اکڑ کر نہیں چلنا، ہم یہ تحقیق کریں گے، ہم یہ تحقیق کریں گے. کہ جہاں سے برباد انداختن، کہ زندگی میں ایسے مرحلے بھی آتے ہیں کہ جہاں بازوؤں کو نیچے کر کے چلنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارے یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، خاص طور پر ایرتھمیٹک کے، حساب کے، ان کو پہلے سے میٹرک میں بھی سکھایا ہوتا ہے کہ فارمولے، کہ یہ تو فارمولے جنہوں نے طے کیے انہوں نے تو بڑی محنت کے بعد کیے، بڑے تجربے کے بعد کیے، ان کو بنے بنائے دے دیے. تو یہ فارمولوں کو استعمال کرتے سوال نہیں. اب سارا دار و مدار میتھمیٹکس کا، ایسٹمیٹک کا سارا اسی پر ہے کہ فارمولے چلتے ہیں اور یوں سوال ہوتے ہیں. تو کوئی فارمولوں کے بارے میں کبھی بحث کی کہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں. تو جیسا فارمولے پہلے سے طے ہیں، پہلے سے طے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ دین کا پلیٹ فارم شریعت پہلے سے طے ہے، اور اس میں شک نہ کرو، اس میں شک نہ کرو. یہی نہ کرو کہ نماز پڑھنے لگے، جی کون سی نماز ہے، اور جی پانچویں نماز ہے، نماز واقعی 5 ہے یا نہیں، اور تحقیق کرو گے یا پڑھو گے؟ بس آپ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس میں نہ جاؤ کہ 5 فرض ہیں یا نہیں. اور کوئی حد ہونی چاہیے انسان کی کہ کسی پلیٹ فارم پر جمع سے. ہمیں حضور سے اس دور تک آئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1500 سال. تو 1500 سال میں اب تک ہمارا پلیٹ فارم بھی سمجھ میں نہیں آیا اور شریعت بھی سمجھ میں نہیں آئی. شریعت طے شدہ ہے، بس عمل کی کمزوری ہماری، عمل کرو. لوگ شریعت کو نہیں سمجھتے، اس کی دعوت دو، لیکن شریعت کو طے نئے سرے سے نہ کرو. تو میں نے بھائی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو میں جواب دینے کو چاہ رہا ہوں. کوئی اور بات رہ گئی ہو اس میں، لیکن اور کوئی نہیں چھیڑی بات. جو سوال تھا وہ میں نے اس کا جواب دے دیا کہ حضور نے 3 وصیتیں ویسے بھی کر دی اور اس کے بارے میں خبر بھی دے دی. تو یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں نا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہمیں بھول جائیں گی، ہمیں یہ باتیں بھول جائیں گی. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں اس دفعہ جو پاکستان میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ اس قسم کے سوالات جو صحابہ کے ان امور کے گرد گھومتے ہیں، میں نے اس پر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا تعارف تو میں اس وقت نہیں کراتا، کیونکہ آج مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ عظیم خدمت کی ہے، ہم اس کی تقریر رونمائی چاہتے ہیں کہ کتاب سے چہرہ اٹھایا جائے، پردہ اٹھایا جائے اور اس کا تعارف کرایا جائے. تو ہم اس کتاب کی تقریر رونمائی جو ہے وہ لندن میں کریں گے. تو کتاب کے تو میرے پاس اس وقت بھی 10-15 نسخے تھے، لیکن میں جان کر یہاں لایا نہیں. میں کہتا ہوں کہ جب ان کو ضرورت ہوگی تو پیاس اور بڑھے گی، اور دعا کریں کہ آئندہ اور کتابیں ہمیں وہ مل جائیں، تاکہ اتنے مجموعے میں میں اعلان کر دیتا تو 15-20 کتابیں کافی نہیں تھی. لیکن آپ کا بھی ایک بات پر عقیدہ درست ہونا چاہیے. آپ نے ساری باتیں میری سنی اور اندر تائید کی، لیکن ایک بات میں مجھے آپ کو کہنا پڑا ہے
ایک عقیدہ آپ کا غلط ہے. وہ کیا کہ پڑھنا نہیں بس سننا ہے. جب تقریر سنیں گے کہیں واہ 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 بڑا تسلی ہو گئی تو، اور پڑھنا نہیں. تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اس وقت تک ایسی ہوائیں جب چلیں گی تو آپ کا دل جو ہے وہ پریشان ہوگا. کہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، عائشہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر کے خلاف کر رہے ہیں. تو ایک ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں. ہمارا مسلک جو ہے اولیاء اللہ کو ماننا ہے، اولیاء اللہ کو. اور وہ کس طرح کہ اگر کبھی اسلام میں مقام ولایت کیا ہے، ختم نبوت کا مقام ولایت کیا ہے. تو اس وقت میں پاکستان سے آیا تو میرے دل نے چاہا کہ ختم نبوت تو ہمیں تقریریں کی تو حضور سے نبوت کا دروازہ بند ہوا لیکن ولایت کا دروازہ کھلا، تو میں اس پر تقریر کروں. تو پھر میں نے مقام ولایت پر اولیاء کا مقام کیا ہے. تو الحمدللہ وہ اتنی تقریر کامیاب ہوئی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت میں مانچسٹر میں بھی کروں. لیکن ایک بات سے مجھے آپ سے اتفاق نہیں، آپ نے یہ جو عقیدہ بنا لیا نا کہ پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں مکروہ ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. یہ نہیں میری بات مانتے تو مفتی صاحب فتویٰ دے دیے، فتویٰ یہ دیں گے. میں فتویٰ نہیں دیتا، ہاں میں فتویٰ نہیں دیتا، اس لیے کہ ہمارے اس ملک میں کئی لوگ نئے نئے آ گئے. میں نے آیا تو کئی نوجوان عالم نئے اٹھے اور ان کا وہ مسلک اور عقیدہ صحیح نہیں جو ہمارا ہے. تو ابھی یہ شفیل میں ایک بڑی کانفرنس تھی، رسالت کانفرنس، میں نے بھی وہاں تقریر کی تو وہاں میں نے خود ایک مقرر سنا، اس کا نام اور کام سنا. اب یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف عمل میں حنفی ہوں، عقائد میں نہیں. تو میں نے کہا کہ اس کو پھر آگے کیوں کر دیا. تو آگے جب وہ بیان کر رہا تھا سب کہے واہ 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 واہ، اور اپنا عقیدہ انہوں نے پڑھنا ہی نہیں. تو میں نے ان سے کہا اپنے آدمیوں سے کہ تم جو نہیں سمجھتے کہ عقیدہ کس طرح ہے، تم نے کچھ پڑھا بھی ہے؟ ارے نہیں، پڑھنے کی تو ہماری عادت نہیں. تو میں کہتا یہ عقیدہ غلط ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ پڑھنا مکروہ ہے وہ غلط عقیدہ ہے اس کا. آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ مکروہ ہے؟ ہم نے اس عقیدے کو توڑنے کے لیے جب قرآن بیان کرتے ہیں درس دیتے ہیں یہاں تو آپ کے سامنے قرآن کی پھیلا رکھا ہے تاکہ یہ عقیدہ آپ کا کہیں ٹوٹ جائے کہ پڑھنا جائز نہیں. تو قرآن بھی دیکھتے نہیں. تو میں نے یہاں بڑی محنت کی ہے. یس صاحب ایک سوال ہے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ہر بات تحقیق کے بعد آگے چلیں گے، ہاں، اور شریعت کو پیچھے کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ بس ان کے دیکھو نا کہ وہ کہتے ہیں جی نوجوان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہاں جی یہ روشن خیالی سے چلیں، روشن خیالی سے چلیں. تو اس کے لیے اتنا ایک جملہ یاد رکھیں کہ یہ جو روشن خیالی کا یہ خیالی بات ہے. تو یہ خیالی ہے، خیالی روشنی. روشن خیالی کیا ہے؟ کہو خیالی. روشن خیالی کیا ہے؟ خیالی. تو یہ خیالی روشن خیالی ہے، حقیقی روشن خیالی نہیں. تو کوئی بھی کہے روشن خیالی تو آپ پہلے ایک لفظ بڑھاتے خیالی کہ خیالی روشن خیالی. جو حقیقی روشن خیالی ہے وہ حضور کے قدموں اور صحابہ کے قدموں کے نیچے ہے. حضور اور صحابہ کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ ہے حقیقی روشن خیالی. اور یہ روشن خیالی کیا ہے؟ خیالی روشن خیالی. تو ہماری تعلیم جو مدارس میں دی جاتی ہے وہ یہ کہ تمہارے عقائد کی کتاب نصفی ہے، شرح نصفی، آگے اس کی شرح ہے خیالی. تو ہم نے خیالی کو متن نہیں بنایا، متن ہمارا نصفی ہے، نصفی، اور خیالی جو ہے اس کی شرح ہے. ہم خیال کے خلاف نہیں لیکن اس کو شرح میں لاؤ، متن میں نہیں. تو اس وقت کیا ہے کہ خیالی روشن خیالی ہے اور ہمارے عقیدے کا متن نصفی ہے اور شرح اس کی خیالی ہے. اب جو دعا کریں تو میں نے ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ کسی کو کوئی شک ہو ان چینل کی بات سنی، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں کوئی تردد ہو اور کوئی شک ہو تو اکیڈمی میں انشاءاللہ
ہر روز زور کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عالم یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ اپنا شک لاؤ اور اپنا شک پیش کرو. ہمارا طریقہ یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی لڑائی کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں کرنی، اپنا شک لاؤ اور ہم اکیڈمی کی طرف سے کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ یہاں کوئی شبہ لے کر آئے اور اس کو جواب نہ ہو، یہاں بھی اور وہاں بھی. میں اس ملک میں ہوں یا نہیں، انشاءاللہ عزیز آج سے مدتوں پہلے 77 میں اکیڈمی نے جو یہاں حلف اٹھایا تھا اور ہمارے کارکنوں نے اور ساتھیوں نے کہ ہم حق کی بات کہتے رہیں گے اور ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت جو حضور اور صحابہ کی اطاعت میں ہم نے اس بات قائم کی. اور الحمدللہ میں ایک خوشی سے بات کہتا ہوں کہ میں نے یہاں 30-40 سال تک جو خدا کے نام کی آواز اٹھائی ہے تو یہاں جتنے بھی ارکان ممبران اکیڈمی ہوئے کسی نے اب تک دینی آواز میں مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ بات کہنی ہے یہ نہیں کہنی. انہوں نے کہا ہم نے یہ قائم ہی اس لیے کیا ہے کہ حق کی آواز آپ کے بیان کرتے. اور میں الحمدللہ خوش ہوں جتنے حضرات نے میرے ساتھ تعاون کیا، میں دل و جان سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر فرمائے. اور میں نے اب بھی یہ کہا ہے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اہل سنت والجماعت کا جو بنیادی عقیدہ ہے صحابہ کی اتباع کا، ہم جب تک اللہ تعالیٰ نے زبان دی، جب تک قوت دی، آواز دی، میں نے بیان کرنے میں کئی لوگ اب بھی مجھے کہتے ہیں جوان علماء کہتے ہیں ہم تو آدھ گھنٹہ بول کر پھر کہتے ہیں کہ کچھ ریسٹ کر لیں، اور آپ بولتے ہوئے جب شروع ہو جائیں تو وہ بات ختم کرتے ہی نہیں. تو میں نے کہا بھائی وہ میں نہیں بول رہا، میرا ایمان بول رہا ہے، میں نہیں بولتا. جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایسی ویسی جب باتیں کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ خود نہیں بول رہا، اس کا پیسہ بول رہا ہے. کہتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں سنا، یہ خود نہیں بول رہا ایسا بول رہا ہے، یہ خود نہیں بول رہا پیچھے کون بول رہے ہیں. تو میں بھی کہتا ہوں میں خود نہیں بول رہا، پیچھے میرا ایمان بول رہا ہے. اور جب اس کا جو جاتا تو پھر میرے لیے یہ گھنٹے منٹ کوئی چیز نہیں. اگر آدھ گھنٹے زیادہ وقت ہو گیا ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بھائی تم نے جو سوال کیے کوئی باقی ہے؟ تم نے جو سوال کیے کوئی باقی ہے؟ اور کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو اب میں جا رہا ہوں جامعہ میں نماز کے بعد، تو میرے ساتھ چلے. جب تک تسلی نہیں کروں گا 2 گھنٹے وہاں سے کر دوں گا. اب نماز مغرب کے لیے جن کا وضو نہیں وہ وضو کر لیں اور یہ دعا کریں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے پروردگار جتنے عزیزوں نوجوانوں نے اور بچوں نے اس مجلس میں تیرے دین کی باتیں سنی ہیں یا اللہ ان کے ایمان کو روشن فرما، ان کے ایمان کو مضبوط فرما، ان کے ایمان کو قائم فرما، شبہات کو شکوک کو ان کے دلوں سے نکال دے. اور بیرونی ہوائیں عقائد کے خلاف جتنی بھی زہریلے ہوائیں چل رہی ہیں یا اللہ ان سے ان نوجوانوں اور ان مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ فرما، ان سب کے ایمان کو محفوظ فرما. جو تو نے توفیق عطا فرمائی عمل کی یا اللہ عملوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفر ذکر غافلون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.